وضو سنت طریقے سے ہاتھ دھونا بسم اللہ شریف پڑھ کے، اس کے بعد کلی کرنا، ساتھ مسواک شریف کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اتنی کہ فرمایا کہ کہیں پھر یہ مجھے ڈر تھا کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کے حوالے سے مسواک شریف۔ آپ اس کی جگہ علماء نے لکھا ہے کہ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسواک شریف کی ایک اپنی قدرتی تاثیر ہے، طاقت ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ ساتھ اپنے معاملات کے لیے، صفائی کے لیے مزید آپ یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں قباحت ہے، آپ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر چہرہ دھونا، یعنی پہلے دیکھیں کہ سنت کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اچھے طریقے، پھر چہرہ دھوتے ہوئے پانی کو زور سے نہیں مارنا، یہ مکروہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اپنے کپڑوں پر، جسم پر وضو کے پانی کے قطرات، کچھ ذرات گریں گے۔ وضو کا پانی جسم اور کپڑوں پر نہیں لگنا چاہیے، نہ وضو والا جو بندہ فوری آتا ہے اور وہ قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں وہ مسجد میں یا جائے نماز میں کہیں بھی نہیں گرنے چاہیے۔ ایون کہ وضو کے قطرات آپ کے کھانے پینے والے برتن میں بھی نہ جائیں۔ بس اوقات گھر میں قریب ایسی جگہ ہوتی ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں، برتن بھی رکھے ہوتے ہیں، تو اتنی زور سے اس طریقے سے وضو نہ کریں کہ آپ کے قطرات ادھر ادھر ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وہ اعضائے وضو سے، اس وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ وضو کر کے پھر وہ اپنے ہی قمیض اپنے دامن سے ایسے اٹھا کے وہ چہرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، اعضائے وضو پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ رومال ہے میرے پاس، اگر میں نے اس کے ساتھ اعضائے وضو صاف کیا نا، کچھ صاف کیا، اب اس کے اوپر یعنی اس کو بچھا کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ایسا اپنا ٹاول رکھیں، اپنا رومال رکھیں، اپنا کپڑا رکھیں، اگر کہیں آنا جانا ہو تو آپ اس کو اچھے طریقے صاف کر لیں، ہلکا سا ایسے کر کے تھوڑا سا اس کو تر رہنے دیں، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، میڈیکلی طور پہ قدرتی اس کے بڑے فوائد ہیں، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔